میں ہوں نوید ستی اور ہم بات کریں گے کہ جناب گزشتہ کئی دنوں سے، ویسے تو جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو نئے نئے تجربات کیے گئے ہیں، اور ایسے ایسے تجربات کے اب تو کچھ پولیٹیشین ایسے بھی رکھے جاتے ہیں ہر پارٹی میں کہ جو بیچ میں کوئی ایک دو باتیں کر کے تو تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کا اس سارے کھیل میں کیا رویہ رہا سب جانتے ہیں. پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کا کیا رویہ رہا، وہ نگران حکومت کے اختیارات میں اضافے کی بات ہو، وہ فوج کے خلاف نفرت پھیلانے پر قید و جرمانے کی بات ہو، یہ پہلے کیا کہتے تھے اب کیا کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ترامیم کی بات کی گئی، ایکٹ کے حوالے سے بات کی، اور اسپیشلی اگر ہم دیکھیں گے نگران سیٹ اپ، اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ نگران، پہلی بات یہ ہے کہ آپ پڑوسی ملک کو دیکھ لیں، باقی ممالک کو دیکھ لیں، کیا وہاں نگران سیٹ اپ کا کوئی کرائٹیریا ہے؟ پنجاب میں جو نگران حکومت بنی یا کے پی کے میں جو بنی، وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس نے بنائی اور اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے. اور جس طریقے سے وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب پی ڈی ایم کی جماعتیں کہہ رہی ہیں جناب پنجاب میں ہمارے اتنے وزیر ہیں، کے پی کے میں اتنے ہیں، تو اس میں ساری جانبداری نظر آ رہی ہے کہ نگران حکومت جس کا مطلب ایک نیوٹرل رویہ ہوتا ہے، اس نے الیکشن کروانے ہیں، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی غلط کام نہ ہو. اب فیڈرل گورنمنٹ کی جو نگران، یعنی فیڈرل گورنمنٹ جا رہی ہے تو اس کا جو نگران سیٹ اپ ہوگا، ایک تو اس کو اختیارات دیے جا رہے ہیں الیکٹڈ حکومت کے. اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس قدر غیر آئینی غیر قانونی کام جو ہے وہ پارلیمنٹ کس طرح کر رہی ہے، اور کس طریقے سے پیپلز پارٹی کے لوگ، وہ جو بڑے بڑے جمہوریت کے چیمپئن سمجھے جاتے تھے، چلو نون لیگ تو سمجھ جاتی ہے کہ جناب وہ تو کاروباری جماعت کا ہے، اس میں ٹھیکیدار ہیں سارے، وہ تو اپنا کام دیکھتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ کلیم کرتی رہی ہے، تو سوائے رضا ربانی کے جو وہ بھی سمبولک طور پر جو ہے ان کو آگے کر دیا جاتا ہے، باقی سارے خاموش ہو کے لیٹ گئے کہ جی ان کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ جناب ہماری حکومت بنے گی اور بلاول بھٹو جناب وزیر اعظم ہوگا اور فلانا یہ ہے کہ یہ ہوگا. لیکن ذرا ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. نگران حکومت ایک تو یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا گزشتہ روز نگران سیٹ اپ کو مزید اختیار دینے کے لیے کیا ہوا کہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہوا، اس میں الیکشن ایکٹ میں جو مزید ترامیم کے لیے پیش کی گئی تھی، اس پر اتحادیوں، اپوزیشن تو جو ارکان ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس میں کافی باتیں کی کہ جناب آپ ہم سے بھی چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، ہم بھی ویسے بھی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، لیکن اس حد تک بھی نہ کریں کہ ہمیں بھی نہیں پتہ چل رہا کئی معاملات کا. اب اس میں کچھ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں، جیسے الیکشن کے حوالے سے تو نظر آ رہی ہیں کہ الیکشن کہ کچھ چیزیں بہت ہی پتھیٹک تھیں، یعنی بہت پرانی تھیں، اس میں کچھ چیزیں کلیئر کی گئی ہیں. ایک تو یہ قومی اسمبلی کی نشست کے لیے جو ہے وہ 40 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک خرچہ ہوگا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایم پی اے بھی اب سوچتا ہے کہ اس کو بھی 5-6 کروڑ 10 کروڑ ایم پی اے لگاتا ہے، ایم این اے جو ہے وہ 15 کروڑ تک چلا گیا ہے. لیکن نہیں ہاں انہوں نے 40 لاکھ سے 1 کروڑ روپیہ تک رکھی ہے کہ جناب اتنا خرچہ اس کی حد ہوگی. 20 سے 40 لاکھ تک ایم پی اے کرے گا، یہ اس میں چیزیں چینج کی گئی. پھر ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے حوالے سے کہا گیا کہ 15 کے بجائے 7 روز میں فیصلہ ہوگا. اچھا اسی طرح امیدوار جو ہے وہ 10 روز کے اندر حلقے میں پولنگ عملے کی تعیناتی کو چیلنج کر سکے گا، یہ 10 روز سے آگے نہیں جائے گا. پھر اسی طرح الیکشن کمیشن ریٹرننگ افیسر کو متعدد جو حلقے ہیں اس کی ووٹر لسٹ 30 دن پہلے یعنی فراہم کرے گا، اس کا پابند ہوگا. معذور افراد کو ووٹ کی سہولت پریزائڈنگ افیسر دینے کا پابند ہوگا، نہ کہ آپ کو پتا ہے پھر لالچ دی جاتی ہے ووٹرز کو اور کس طرح ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں تو اچھی ہیں. الیکشن ٹریبونل کہا جا رہا ہے کہ 180 ایام میں امیدوار کی جانب سے دائر پٹیشن پر فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا. یہاں پر 4 سال گزر جاتے ہیں، آپ کو پتا کچھ بھی نہیں ہوتا. انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے کی صورت میں پارٹی کو 2 لاکھ جرمانہ ہوگا. بہت ہی زیادہ جرمانہ رکھ لیا آپ نے دیکھا، اپنے لیے تو بڑا فیصلہ کرتے ہیں اور بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا اچھے چیزیں کچھ سامنے آ رہی ہیں، لیکن کچھ چیزیں بہت ہی غلط ہیں. غیر قانونی اور غیر آئینی یہ اقدام ہے کہ نگران حکومت، پہلی بات ہے کہ اس کو تو سیٹ اپ ہی نہیں ہونا چاہیے، پراپر الیکشن ہونے چاہیے، اور ہر 5 سال بعد الیکشن ہو، بلدیاتی الیکشن ہو، تو یہ کھپ ہی نہیں پڑتی کہ اب پورا پاکستان پولیٹیسائز ہوا ہے. جنرل سے لے کے ججز سے لے کر کوئی پراپرٹی ڈیلرز بن رہے ہیں، اور کوئی مطلب ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے کام سے نکل کر کچھ کر رہا ہے. ابھی سے جو ہے وہ ٹکٹ دینے پہ پلاٹوں کے سودے ہوتے ہیں، تو یہ اندازہ تو سب کو ہو رہا ہے کہ ملک میں ہوتا کیا ہے. لیکن یہ چیزیں کی گئی ہیں کچھ کہ حلقہ بندیاں جو رجسٹرڈ ووٹرز کی مساوی تعداد ہے اس پر کی جائیں، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے. پھر اس کے بعد انتخابی عمل، اب یہاں پر بڑا سوال اٹھا ہے کہ حلقہ بندیوں کا عمل انتخابی شیڈیول کے اعلان کے 4 ماہ قبل. اب اگر پی ڈی ایم حکومت چاہتی ہے 8 اگست کو، تو 4 ماہ تو ان کو چاہیے کہ 4 ماہ قبل مکمل ہوگا. تمام انتخابی حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد برابر ہوگی، اور حلقوں میں ووٹرز کی تعداد میں فرق 5% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اچھی بات ہے کہ یہ اتنا ہونا چاہیے.
اور حلقہ بندیوں کے خلاف شکایات 30 روز میں یہ بھی حل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور چیز جو فلیکسیبلٹی دکھائی گئی ہے وہ اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایکٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پریزائڈنگ افیسر نتیجہ فوری طور پر الیکشن کمیشن ریٹرننگ افیسر کو بھیجنے کا پابند ہوگا۔ پریزائڈنگ افیسر حتمی نتائج کی تصویر بنا کر ریٹرننگ افیسر کو دے گا، اور اگر وہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے تو وہ رات 2 بجے تک دے سکے گا، اگر 2 بجے تک نہیں ہے تو صبح 10 بجے تک دے دے گا۔ یہ چیز ہے کہ صبح 10 بجے تک ڈیڈ لائن ہوگی۔ اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ لیٹ ہے، آپ اس کو کیوں نہیں ایسا کر لیتے کہ آپ جب الیکشن ہو رہا ہے 5 بجے تک چیزیں ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ 6 7 8 10 بجے تک تو رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، اگلے دن 10 بجے تک تو ظاہر ہے بہت کچھ مینج ہو جائے گی، اور اگر یہ سارا کچھ لیگل ہوگا تو ظاہر ہے فریقین کے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی کہے گا کہ انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا، میرے موبائل کا مسئلہ تھا، میرے سیٹ کا مسئلہ